السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے؟ دراصل دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو یہاں رہنا ہوتا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبضِ روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں اور بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں واضح ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہ یہاں حاضر ہوں۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ کافروں کی روحیں ان کے مڑگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں، یہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس سے بھی نیچے، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مڑگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کیونکہ یہ قید ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپکا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی، بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں اور ان کے دانت کئی ہاتھ برابر،
جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اس کو اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، ہوا رسول اللہ، یعنی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا تو سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نگرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے دائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو ہوگی۔ اس کے بعد یہ بند کر دی جائے گی اور داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور پھر اس کو بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تاکہ اس پر بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مان کر اس نے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔